بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب اہلبیت اہلبیت جو طب انبیاء علیہ السلام ہے، طب انبیاء جو طب وحی پروردگار ہے، جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آپریشن ہے۔ طب اہلبیت میں تمام بیماریوں کا بغیر آپریشن کے، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے علاج موجود ہے۔ آپریشن اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص مدینے میں آیا اور کہا کہ میں آپریشن کرانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا اور کہا کہ جو اعضاء ہیں خدا نے کاٹنے کے لیے نہیں دیے۔ آپریشن اچھی چیز نہیں ہے، آپریشن سے منع فرمایا۔ طب اہلبیت میں تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ آج مثال کے طور پہ چند بیماریوں کا ہم مختصراً ذکر کریں گے جن کا علاج ایلوپیتھک میں نہیں ہے آپریشن کے بغیر، لیکن طب اہلبیت میں الحمدللہ موجود ہے۔ اپینڈکس جو آنت کا حصہ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ طب اہلبیت میں ہے۔ 30 گرام شہد لے لیں اور 21 دانے کلونجی استعمال کریں تو انشاءاللہ چند ہی دن میں، 2-3 دن میں یہ اپینڈکس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح گال بلیڈر سٹون یا پتے کی پتھری، اس کے لیے طب اہلبیت میں جامع امام علی رضا علیہ السلام سنہ مکی کے ساتھ دیں تو جو پتھری ہے پتے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو گردے کی پتھری ہے یعنی کڈنی سٹون ہے تو جامع امام علی رضا علیہ السلام مولی کے پانی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ وہ پتھری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو خون کا کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا ہے تو اس کے لیے قرص خون جو مرکب 6 ہے وہ دیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو ہارٹ وال بلاکج ہے یا دل کی نالیاں جو ہوتی ہیں، شریانیں ہیں، وہ بلاکج ہے تو اس کے لیے طب اہلبیت کی جو میڈیسن ہے باز کرندہ عروق دیں، اس کے ساتھ اسپند جس کو اسپند بھی کہتے ہیں، ہرمن بھی کہتے ہیں وہ دیں، اور کوائنز بہ جس کو کہتے ہیں وہ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو ٹیومر ہیں یعنی گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں یا کینسر کی رسولیاں ہیں تو اس کے لیے داروئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، اور اس کے ساتھ داروئے صفا جو تمام کینسر کا علاج ہے وہ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کے دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے اس کو ترے پھل دیں، اخروٹ دیں اور روغن کنجد دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو شاٹیکا ہے جس کو درد ارک النساء بھی کہتے ہیں یا شاٹیکا نرو پین ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جس جگہ درد ہے یہ امام علی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ 20 ناخن کاٹ کے اس درد والی جگہ پہ رکھیں اور اس کو 3 دن کے لیے پٹی وغیرہ باندھ دیں۔ اس کے علاوہ داروئے ابن مسعود ہے وہ دیں، داروئے استغفان ساز ہے اور داروئے ترفل ہے وہ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اووری سسٹ، اووری جو بچہ دانی ہے، اگر اس میں کوئی رسولی ہے تو اس کے لیے طب اہلبیت کی جو دعا ہے ازخر دعا ہے وہ دیں، تبشیر اور حالیون جس کو کہتے ہیں وہ دیں۔ اگر کسی کو یوٹرس یعنی رحم میں گلٹی ہے، رحم میں سسٹ ہے، اس کے لیے داروئے سماک رومی اور دنیا ساتھ ازغر جو طب اہلبیت کی میڈیسن ہے وہ دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو بون میرو، گھٹنوں کا فاصلہ یا کارٹلیج کا مسئلہ ہے تو گھٹنوں کا جوائنٹ کا آپریشن نہ کروائیں، اس کے لیے آلو بخارا اور داروئے ترفل ساتھ داروئے شتر جو طب اہلبیت کی ہے وہ دیں۔ اسی طرح اگر بواسیر ہے کسی کو تو بلادور، سمل الطیب اور جامع امام علی رضا علیہ السلام دیں، اور اگر کسی کو لیور ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے
تو اس کے لیے مرکب ایک دیں، جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام دیں بغیر کسی ٹرانسپلانٹ کے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، گردے کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اجوائن اور اخروٹ ملا کے 1 سے 2 چمچ رات کو دیں اور مرکب 4 دیں۔ اسی طرح اگر پھیپھڑوں کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو اس کے لیے ایک طب اہلبیت کی دعا ہے، داروئے کاشم دیں، ساتھ جامع امام علی رضا علیہ السلام دیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مہکد میں پھوڑا ہے یعنی اینل فشر ہے تو جامع امام علی رضا علیہ السلام اور شہد دیں۔ اگر کسی کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، پیشاب کی نالی کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کو مرکب 4 دیں، مرکب 1 دیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور کسی کو آنکھ میں سفید موتیہ ہے یا سیاہ موتیہ ہے، سرمہ نشادر دیں، سرمہ عصمت دیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور کسی کو لیزر آئیز آپریشن کروانا ہے، آنکھوں میں آپریشن کروانا ہے تو سرمہ عصمت دیں، سرمہ کفوری دیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر رسولیاں ہیں، پولیپس جن کو کہتے ہیں، وہ ہے تو اگر ناک میں ہے تو جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام مرزنجوش کی پالیسی کے ساتھ دیں۔ اگر ڈی این ایس کا مسئلہ ہے تو آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں۔ جو ناک کے بیچ میں نالی ہوتی ہے جس میں ناک 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ ٹیڑھی ہے تو آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں، جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام مرزنجوش کے پانی کے ساتھ دیں، روغن کنجد دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو آنتوں میں رسولی ہے، آنتوں میں سسٹ ہے تو ترزبک ایک چیز ہے، جڑی ہے، وہ دیں اور نمک دیں۔ اور کسی کو پیشاب میں تکلیف ہے، مثانے میں کوئی مسئلہ ہے تو اسفن دیں اور داروئے ہرمل دیں۔ اگر کسی کو ہڈیوں میں مسئلہ ہے، ہڈیوں کا کینسر ہے یا ہڈیوں کو کوئی مسئلہ ہے تو استعفان ساز اور سنجد دیں۔ اسی طرح اگر کسی کی تیلی بڑھ گئی ہے تو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیر ترکی طب اہلبیت کی میڈیسن ہے وہ دیں، داروئے تعال دیں۔ اگر کسی کے گردے کا آپریشن کروانا ہے تو ضرورت نہیں ہے، اجوائن اور اخروٹ دیں، ساتھ مرکب 4 دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو فیسٹولا مہکد کا زخم ہے تو نمک، جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام اور شہد کا انجیکٹ کروائیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح پاؤں میں شوگر کا زخم ہے تو جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام دیں، شہد دیں اور سمندری نمک دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دل میں سوراخ ہے جس کا کوئی علاج ایلوپیتھک میں نہیں ہے، ہیمیوپیتھک میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ طب اہلبیت میں اس کا علاج موجود ہے، اس کو قرص خون دیں اور جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام ترے کے ساتھ دیں۔ جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام ترے کے ساتھ دیں، قرص خون دیں تو انشاءاللہ بے دیں، کوائنس جس کو بولتے ہیں، تو دل کا سوراخ بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو دل کا آپریشن کروانا ہے، ہارٹ وال بلاکیج ہے یا ہارٹ آرٹریز کا مسئلہ ہے تو اس کو قرص خون اور باز کنندہ عروق دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو سائنوسائٹس کا پرابلم ہے تو جامع امام علی رضی اللہ علیہ السلام مرزنجوش کے ساتھ دیں، روغن بنفشہ یہ اور کاسنی یہ پیشانی کے اوپر رکھیں۔ اگر کسی کو سکن لیزر آپریشن کروانا ہے تو ضرورت نہیں ہے، داروئے پوستی ملدینی وہ دیں۔ اگر کوئی وارٹس زگیل وغیرہ ہے تو نمک، شہد اور سرکہ دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ویریکسول ڈیزیز ہے تو داروئے ویریکسول دیں۔ اگر ٹیسٹی کا مسئلہ ہے تو داروئے 3 فیل دیں۔ اور ڈسک گردن ہے یا کمر ہے، سوی کے جو دیں، امن امام علی رضا علیہ السلام، امن امام علی رضا علیہ السلام کریں، علی علیہ السلام کریں۔ اسی طرح اگر کسی کو
بانجھ پن کا مسئلہ ہے، اگر مرد ہے تو اس کو 3 پھیل دیں، جزر دیں، کور دیں، اگر عورت ہے تو جرجیر دیں جو طب-e-بیت کی میڈیسن ہے، داروئے امادگی ریم دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو ٹونسلز کا آپریشن کروانا ہے تو داروئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیں، جامع امام علی رضا علیہ السلام شہد کے ساتھ دیں۔ اگر کسی کو خون کے لوتھڑے دماغ میں جمع ہو گئے ہیں یا دماغ میں خون جمع ہو گیا ہے تو داروئے شافیہ دیں، مرزن جوش دیں، لختہ خون دیں۔ اگر کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو جامع امام علی رضا علیہ السلام مرزن جوش کے پانی کے ساتھ دیں۔ اگر کسی کو پریگننٹ خواتین ہیں اس کا آپریشن کروانا ہے تو کندر دیں اور سوی کے جو دیں۔ اگر کسی کو دل کا آپریشن کروانا ہے تو قرص خون دیں، تقویت قلب دیں، باز کنندہ عروق دیں۔ الحمدللہ طب اہلبیت میں تمام بیماریوں کا علاج بغیر آپریشن کے موجود ہے۔ یہ چند بیماریاں تھیں جس کا مختصراً ہم نے آپ کو بتایا۔ مزید تفصیل ویب سائٹ میں موجود ہے۔ شکریہ۔